فرزند آس، میرا باپ جبہ پہنتا تھا، دستار باندھتا تھا، عرب تھا۔ وہ اپنی غذا کو ہمسایوں میں تقسیم کیا کرتا تھا، حتی المقدور۔ میرا باپ عزت عرب کے سوا نہ کچھ کہا نہ کچھ سنا۔ رسم کے مطابق مجھے ان کی جنگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن ان کی شہرت اس کی محتاج نہیں۔ جن لوگوں کو جاننا چاہیے وہ جانتے ہیں اور آگاہ ہیں۔ میں عامر اسی کا بیٹا ہوں، اسی کا وارث ہوں۔ اس کی شرافت کا خون میری رگوں میں شجاعتوں کا طوفان بن کے دوڑ رہا ہے۔ دور از انصاف ہوگا کہ اپنے تھکے ہوئے بھائیوں کو الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھا دوں اور ان کے ذہنوں کو معقولات اور منقولات سے اور تھکا دوں۔ اس آفتاب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سوائے عرب کی عزت اور شرف اور اس کی سربلندی کے علاوہ کبھی ایک قدم نہ اٹھایا اور نہ کبھی اپنے رہوار کو ایڑ دی ہے۔ لیکن اگر تم برادران ایمانی خدا و شرف و عزت عرب سے بے نیاز ہو تو اٹھاؤ تلوار۔ ذلتوں میں پسر آس زندہ نہیں رہ سکتا۔ اے پسر آس، اگر تم آراب کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہو تو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ عرب کی عزت اور شرافت کو معاویہ نے ربضا میں دفن کر دیا۔ کلام ابو ذر عزت تھا اور اس کا وجود شرف۔ اے شام کے بپھرے ہوئے بھائی، تم نے ایسے کو میدان میں بھیجا ہے جو اپنے بزرگوں کی ایسی عزت و شرافت پر ناز کر رہا ہے جو وہ نہیں رکھتے تھے۔ امت محمد کو اپنے خاندان اور قبیلے سے نہیں بلکہ اپنے اسلام پر ناز ہے۔ فرزند آس عرب ہے، ہوگا انصاف سے کام لے تو اعتراف کر لے گا کہ علی کون ہے اور تم لوگ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیوں، دونوں گروہ مسلمان ہیں۔ کتنے ہی بھائیوں کو جانتے جو اس گروہ میں رہ کر اس گروہ کے اپنے دینی بھائی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ امت کی عزت اس کی وحدت اور برادری ہے جو آج کل شام میں مرچ مسالوں کی قیمت میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اے بوڑھے، یہ میدان جنگ ہے، واضح و نصیحت کا ممبر نہیں۔ آج فیصلہ تلوار کرے گی۔ بھائیوں، یہ ابو الحسن کا آخری نصیحت نامہ ہے۔ تم ابھی سوچنے کی فرصت رکھتے ہو۔ ہم سب ایک قبلے کی جانب نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے کفن و دفن ہوتا ہے۔ توحید ہمارے اعتقاد کا پہلا اصل ہے۔ قیامت برحق ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے سبب کل قیامت کے دن شرمندگی کے ساتھ رسول اکرم سے ملاقات ہو۔
ہم تو صرف معاویہ کے حکم و فرمان پر خواہ خلیفہ مظلوم ہے. چل میرے گھوڑے، یہ قوم سنگ دل ہے. کس حال میں ہو فرزند خلیفہ؟ محمد کی آواز بتن کی اور ہاتھ میں عمر کی تلوار لے کر ملک الموت بن کر آیا ہوں. ہوشیار رہنا، ذوالفقار اور اعجاز بیان کے آگے یہ تمطراق ٹوٹ نہ جائے. تمہارا بھائی عبداللہ ایک ضمانت پر گونگا ہو گیا. ہاشم کی اولاد میں سے ایک محمد ہوا ہے عمر. ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی. صفین میں ہوں جو ثابت کروں گا کہ اس خلیفہ کا بیٹا ہوں کہ جس نے قیصر و کسریٰ کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر دے مارا. بسم اللہ. دیکھ رہے ہو عمر، گنڈا اور ربیہ موت بن کر میدان میں آئے ہیں. اگر یہ شامی میدان میں رکے رہے تو یہ بھیڑیوں کی طرح ان کو پھاڑ ڈالیں گے. میرے ترکش میں جتنا تیر تھا پھینک چکا ہوں. میرا ہاتھ خالی ہے. بتاؤ اس منحوس اشسکندی کا شکار کب کرو گے؟ آج رات اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکوں گا. ابا یزید، آج ہماری فوج مہیا نہیں ہے، کہہ دو جنگ روک دیں. اشعث، مختوج کو واپس بلا لو. کامیابی ہماری ہے، موقع نہ دو مالک، کام تمام کرو. تمہاری غیرت اجازت دیتی ہے کہ بھاگنے والوں سے جنگ کرو. یہ جنگ ہے مالک، موقع سے کام نہیں لیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اشعث، کہو مختوج واپس آ جائے. اجازت ہے یا امیر؟ ہمت ہار گئے؟ کام کے آدمی ہو جاؤ تو پھر آنا. جاؤ ابوالحارب. تو میں چلا. کہاں؟ فسطاط جا رہا ہوں، جہاں ابوالحسن کی ذوالفقار سے بے خوف ہو کر اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کر سکوں. تم نے وعدہ کیا تھا مجھے صفین کا فاتح بناؤ گے. تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے مطیع رہو گے. تم اب تک گھاٹ پر پہرا لگانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو. رنجیدہ ہوں، بھن رہا ہوں. 8 دن سے بیکار لڑ رہے ہیں، بیکار، بیہودہ. جانتے ہو کس چیز نے کوفیوں کو بے باک بنا دیا ہے؟ ہماری بے غیرتی نے. ہم میں مسلمان کا کردار ہونا چاہیے یا نہیں؟
खत्म करो आम्र। मुझे सिफीन के दलदल से नजात दो। वादा करता हूं तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करूंगा। आम्र, आम्र, अशस्किंदी को कब शिकार करोगे? अशस किंदी की बजाय दाऊद दमिश्की के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा शख्स मिला है जो बिल्कुल तुम्हारे मुशाबे है। कल तुम्हारा ज़र बख्तर उसे पहनाएंगे, जंगी हथियार से सजाएंगे, ताकि लश्कर ये समझें कि तुम भी हैदर कर्रार की तरह जंग के हौसले रखते हो। ये देखो, आओ। आओ, ये देखो। खुदावंदा, ये बिल्कुल मैं हूं। मेरी शबी कोई फर्क नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो रातों को इत्मीनान से सोता है। देख रहे हो अबा यजीद, इस दुनिया में ऐसे नाटे मोटे बड़ी आंखों वाले तुम जैसे बहुत से मिलेंगे। उनमें से एक मशहूर हिंदा के घर में पैदा होकर बन जाता है अमीर, और एक शाम के खंडरों में पैदा होकर बन जाता है दाऊद दमिश्की। अच्छा तो दाऊद भाई, अपने अमीर को सलाम नहीं करोगे? मेरा सलाम मेरी जान है शेख, मरहबा आराब, मरहबा। लेकिन ये हमारा लाजवाब सलाम है। अकली बहसों के लिए अरस्तु को लाए हो? बुखरात। नहीं, साफ आईना लाया हूं, बयाबान में अपनी शक्ल देख सको। अच्छा, अब बताओ क्या करें? ये क्या कर रहा है पागल? नंग है उमरा अपनी बस्ता शमशीरों के साथ मच्छर की तरह मच्छरदानियों में छुपे रहे। दीवाना है। शबाहत ही हमारे लिए काफी है। ये कपड़े उतारो दाऊद, अपने अमीर का लिबास पहनना है तुम्हें। गोश्त की बू आ रही है। ऐसा तोहफा लाए हो, ये दीवाना हमारी आबरू खो देगा। बुराई ये है कि बातें ज्यादा करता है, मुंह में लगाम लगा देंगे ठीक हो जाएगा।
سلام پر امیر، بالکل امیر لگ رہا ہے. میں 10-12 مزدوروں کا امیر ہوں، جن کے کھانے پینے کے لیے ہزاروں بدبخت سپاہیوں سے لڑنا پڑتا ہے. شیخ نے ایک دن اس لباس کو پہننے کے بدلے 100 دینار کا وعدہ کیا. چنانچہ اگر وعدہ وفا کیا اور میں لے سکا تو میری عمر کی بہترین کامیابی ہوگی. دوں گا. لو. میری جان بھی مانگو تو دریغ نہیں کروں گا. اچھا تو داؤد، خوب مشق کرو تاکہ عمرہ جیسی باتیں کر سکو. جانتا ہوں، جانتا ہوں. سنو ہمارے سپاہیوں، اگر تم لوگ پیاسے ہو تو اپنی تلواروں سے اونٹوں کے شکم کو پھاڑ دینا اور اس سے پانی نکال کر پی جانا. داؤد دمشقی، ہم تو چلے، نہ پلٹے تو معاف کر دینا. تم واپس نہیں آؤ گے جب تک 7 ماویاؤں کو کفن نہ پہنا دو. تم مرنے والے نہیں. میری روح تو ہمیشہ نیل کے ساحلوں پہ رہا کرتی ہے. کس سوچ میں ہو عامر؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس دعا کرو. تمہیں تو معلوم ہے عامر، مجھے صرف دسترخوان کی دعا آتی ہے. معاویہ سے وہ بھی غنیمت ہے. یہ پرچم مجھے تھما دو.
ہوا مصیبت، خلیفہ کے بیٹے کو مار ڈالا، پسر خلیفہ کو مار ڈالا. کر ڈالا، صحابی رسول خدا کو شہید کر ڈالا. وہاں مصیبتا، وہاں مصیبتا، عمار کو قتل کر ڈالا، عمار کو قتل کر ڈالا. کیا بات ہے بندے خدا، تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ ایسے شور مچانے سے تو لشکر کی ہمت ٹوٹ جائے گی. عمار کو تم نے کہاں دیکھا ہے؟ وہ وہاں ہے، میں نے خود انہیں دیکھا ہے، وہ شہید ہو گئے. اماں، میرے بھائی. کون ہو سلمان؟ جندہ، کون سے جندہ؟ جندہ بیازتی. سلمکم اللہ جندب، جنگ سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ یہ سخی ترین قوم ہے. میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمار کا قتل سخی ترین قوم کے ہاتھوں ہوگا. فوج اشقیہ بکھر گئی. فاتح صفین لشکر حیدر کرار ہے. علی کے ساتھ ہی جیت ہے جندب، چاہے جیتے یا ہارے. تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے عمار؟ عمار کے لیے زندہ رہنا تلخ بھی ہے اور شیرین بھی جندب. خدا حافظ. اس حالت میں بھی مذاق کی عادت نہ کریں. بھلا ایک ہی چیز کس طرح سے شیرین بھی ہو سکتی ہے اور اسی حالت میں تلخ بھی؟ تلخ اس لیے کہ علی سے جدا ہو رہا. شیرین یوں ہے کہ محمد کا دیدار نصیب ہو.